بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں آج ہم فوائد السالکین جو ملفوظات ہے حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ واضح رہے کہ یہ اسرار الہی کا سلوک، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسرار الہی یعنی خدا کے رازوں کا جو راستہ ہے، اور لا انتہا انوار یعنی اس کے بے انتہا انوار کے فوائد، جتنے فائدے ہیں مشائخوں کے سلطان، حقیقت کی دلیل، بزرگ شیخ، پرہیزگاروں کے رئیس، اہل جہان کے امام، اولیاء کے چراغ، صوفیوں کے سرتاج، قطب الحق والدین بختیار اوشی، خدا ان کے تقوی اور مبارک ذات کو ہمیشہ رکھے، یعنی اللہ ان کو دوام عطا فرمائے، ہمیشگی عطا فرمائے۔ آپ کی زبان گوہر بار الفاظ دربار سے سنے ہوئے لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مجموعے میں سالکین کے فوائد لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد فقیر، حقیر، مسعود، اجود، اجودھنی جو کہ درویشوں کا غلام بلکہ ان کی خاک پائے یوں عرض کرتا ہے کہ جب دوسری ماہ رمضان سن 584 یعنی دوسرے مہینے میں سن 584 ہجری کو پائیبوسی کا شرف حاصل ہوا، تو اسی وقت جو چوگوشیا ترکی کلاه یعنی چار کونی ترکی ٹوپی جو آپ پہنے ہوئے تھے، اس دعا گو کے سر پر رکھی اور نہایت شفقت و مہربانی میرے حال پر فرمائی۔ قاضی حمید الدین ناگوری اور مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمود، مولانا علاء الدین کرمانی، سید نور الدین غزنوی، شیخ نظام الدین ابو المؤید اور کئی بزرگ حاضر تھے۔ اولیاء کی کشف اور کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ میں یعنی جو اس مرتبے کے جو شیخ ہوتے ہیں ان کے اندر اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص اس کے پاس بیعت ہونے کے لیے جائے، مرید ہونے کے لیے جائے،
تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس شخص کے سینے کے زنگار کو جو دنیاوی آلائشوں سے آلودہ ہو کر صیقل کرے. یعنی جب شیخ کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے جائے تو وہ اپنی باطنی طاقت سے اس شخص کے سینے کے زنگ کو جو دنیاوی آلائشوں سے آلودہ ہے تو اس کو جو ہے صیقل کرے، یعنی صاف کرے، یعنی اس زنگ کو دور کرے تاکہ کھوٹ، وغا، فریب، حسد، برائی اور دنیاوی آلائشوں سے کوئی کدورت بھی، یعنی کوئی گندگی بھی، میلاپن بھی اس کے سینے میں نہ رہے. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر معرفت کے بھیدوں سے واقف کر دے، یعنی معرفت کے رازوں سے واقف کر دے. اگرچہ پیر کو اس قدر قوت حاصل نہ ہو، پیر کے اندر اگر اس قدر طاقت حاصل نہ ہو تو تحقیق جان، یعنی یہ بات یقینی طور پر جان کہ پیر اور مرید دونوں گمراہی کے جنگل میں سرگردان ہوں گے، مطلب بھٹکتے رہیں گے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کتاب اسرار العارفین میں خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بدخشاں کی طرف سفر کر رہا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب میں بدخشاں کی طرف سفر کر رہا تھا، ایک بزرگ کو دیکھا جس کی بزرگی کی صفت بیان نہیں ہو سکتی. میں نے اسے سلام کیا. اس نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. چند روز میں اس کی خدمت میں رہا. افطار کے وقت جو کی 2 روٹیاں عالم غیب سے مل جاتی، ایک سے وہ بزرگ روزہ افطار کرتا اور ایک مجھے دیتا. الغرض اس بزرگ نے والی بدخشاں کو، یعنی بدخشاں کے جو ذمہ دار تھے، تو ان کو فرمایا کہ میرے لیے چند خانقاہیں تیار کرا. والی بدخشاں نے، بدخشاں کے جو حاکم تھے، تو انہوں نے شیخ کے حکم کے بموجب، شیخ کے حکم کے مطابق چند روز میں، کچھ ہی دنوں میں خانقاہ تیار کرا کے عرض کی کہ جناب خانقاہیں تیار ہو چکی ہیں. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ ہر روز بازار سے ایک کتھک خرید لاؤ. انہوں نے اسی طرح کیا. جب وہ بازار سے خرید لاتے تو بزرگ اس کتھک کا ہاتھ پکڑ کر سجادے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ میں نے اسے خدا رسیدہ کر دیا. آخر کار وہ کتھک ایسے ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے پانی پر چل سکتا تھا. یعنی ایک عام شخص کو پکڑ کر لا کر سجادہ نشین بنا دیتے اور پھر اسے خدا تک پہنچا دیتے، اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے پانی پر چل سکتا تھا. اور جس شخص کو وہ کتھک دعا دیتے ٹھیک اسی طرح ظہور میں آتا. یعنی اگر وہ عام شخص جو ہے کسی کو دعا دے دے تو اس کا حال بھی ایسا ہو جاتا کہ وہ پانی پر چلنے لگ جاتا. خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کتھکوں کی کشف و کرامات سے حیرانی ہوئی. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اے شبلی، سجادے پر بیٹھنا اور بیعت کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جس میں قوت ہو کہ دوسرے کو صاحب سجادہ کر سکے، اور اگر ولایت کی قوت نہ ہو تو وہ شیخ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اہل سلوک کے نزدیک محض مدعی اور دروغ گو ہے. یعنی صرف دعویٰ کرنے والا ہے اور دروغ گوئی کرنے والا ہے، تو یہ جو ہے شیخ نہیں ہے. اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اہل سلوک اپنی خصلتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آدمی کی کمالیت ان 4 چیزوں، یعنی کم کھانے، کم سونے، کم بولنے
اور خلقت سے یعنی لوگوں سے کم میل جول کرنے میں ہے، بہت کم ملنے میں یہ کمال ہے۔ فرمایا کہ غزنی میں ایک درویش تھا، تو جو ہر روز تجرید میں صبر کرتا، اگر دن کے وقت کوئی چیز زائد اسے مل جاتی تو رات تک ایک پیسہ بھی پاس نہ رکھتا تھا۔ جو چھوٹے بڑے دولت مند یا درویش اس کے پاس آتے تو وہ محروم نہ جاتے، چنانچہ اگر کوئی بھوکا آتا تو اسے کھانا کھلاتا، اور اگر کوئی ننگا آتا تو اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اسے پہناتا۔ وہ درویش اور دعا گو ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ اس کو میں نے یہ کہتے سنا کہ 40 سال میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کیے، مجاہدے میں، عبادت اور ریاضت میں خرچ کیے 40 سال، لیکن کوئی روشنی اپنے آپ میں نہ پائی۔ جب سے میں نے چار مذکورہ بالا چیزیں کی، یعنی 4 چیزوں پر عمل کیا کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، تو تب سے روشنی اس قدر حاصل ہوئی کہ اگر کسی وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو عرش عظیم تک کوئی پردہ نہیں رہتا، اور اگر زمین کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو سطح زمین سے لے کر، زمین کا جو لیول ہے وہاں سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ اس میں ہے سب دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 30 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، 30 سال کا زمانہ ہونے کو ہے کہ میں لب بند کیے ہوئے بیٹھا ہوں، کچھ بولتا نہیں۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے درویش، جب تک تو کم نہ بولے گا اور لوگوں سے میل جول کم نہ کرے گا، درویشی کا جوہر ہرگز تجھ میں پیدا نہ ہوگا، کیونکہ درویش لوگوں کا وہ گروہ ہے جس نے اپنے لیے دین حرام کی ہے۔ لوگوں کی ایسی ٹولی کا نام درویش ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے نیند حرام کی ہے اور بات کرنے میں زبان گونگی بنا لی ہے، اور عمدہ کھانے کو مٹی میں ملا دیا ہے، اور لوگوں کی صحبت کو زہریلے سانپ کی طرح خیال کیا ہے، تب کہیں قرب الہی حاصل کیا ہے۔ خدا کا جو قرب ہوتا ہے وہ ان کو حاصل تب جا کر ہوا۔ فرمایا کہ اگر درویش عمدہ لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، یعنی خلقت کے دکھاوے کے لیے تو ٹھیک جانو کہ وہ درویش نہیں، یعنی اگر کوئی درویش اچھا لباس پہنے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ درویش نہیں بلکہ راہ سلوک کا راہزن ہے، یعنی سلوک کے راستے کا وہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ اور جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو، یعنی بالکل اچھی طرح جان لو کہ وہ بھی راہ سلوک کے اندر دروغ گو اور جھوٹا مدعی اور خود پرست ہے، یعنی ایسا شخص بھی جھوٹی بات کرنے والا، جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے اور خود پرست ہے۔ اور جو درویش کے دولت مند کی ہم نشینی کرتا ہے، مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے درویش خیال نہ کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔ اور جو درویش نفسانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے، یقین جانو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک دریا کی طرف سفر کر رہا تھا کہ ایک بزرگ اور مالدار درویش کو دیکھا، لیکن ساتھ ہی اسے مجاہدے میں یہاں تک پایا کہ اس کے وجود مبارک پر ہڈیاں اور چمڑا بھی نہیں رہا تھا۔ الغرض اس درویش کی یہ رسم تھی، اس درویش کی یہ عادت تھی کہ جب نماز چاشت ادا کرتا اور سجادے پر بیٹھتا، مسند پر بیٹھتا، تو اس کے دسترخوان پر تقریباً 2.5 من طعام ہوتا، 2.5 من جو ہے کھانا اس کے دسترخوان پر ہوتا۔ چاشت سے ظہر کی نماز
تک جو شخص آتا کھانا کھا کر چلا جاتا، اگر کوئی ننگا آتا تو اسے حجرے میں لے جا کر کپڑا پہناتا، اور جب طعام ختم ہو جاتا یعنی کھانا ختم ہو جاتا اور کوئی مسکین اور عاجز آ جاتا تو مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ اس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔ الغرض دعا گو چند روز اس بزرگوار کی خدمت میں رہا۔ جو ہی کہ افطار کا وقت ہوتا 4 کھجوریں عالم غیب سے پہنچ جاتی، ان میں سے 2 مجھے دیتا اور 2 خود کھا لیتا۔ اس کے بعد کہتا کہ جب تک درویش کم نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور لوگوں کے میل جول کو ترک نہ کرے، لوگوں سے ملنے جلنے کو نہ چھوڑے، کسی مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا، اے درویش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود اتنی درویشی اور قرب کے چوتھے آسمان پر پہنچے تو حکم ہوا کہ اسے چوتھے ہی آسمان پر رہنے دو، کیونکہ دنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو ایک لکڑی کا پیالہ، سوئی اور خرقہ موجود پایا، ایک لباس موجود پایا۔ آواز دی کہ اسے میں کیا کروں؟ حکم ہوا کہ تو نے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلاڑی ماری، جو پیالہ اور سوئی باہر نہیں پھینک آیا، اب اسی جگہ رہو۔ بس اے درویش، وہ اسباب جو بالکل ہیچ ہیں، بیکار ہیں، اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے ہی آسمان میں رکھے گئے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ انسان باوجود اتنی آلائشوں کے، اتنی گندگیوں کے باوجود بارگاہ الہی میں باریاب ہو، کامیاب ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ درویش مجرد ہونا چاہیے، بالکل سب سے الگ تھلگ ہونا چاہیے، اور اسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش صاحب تفکر تھا، وہ ہمیشہ حیرانی میں رہا کرتا تھا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو عالم تحیر میں مستغرق ہے، حیرت کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا، جہاں تک میں نگاہ کرتا ہوں، جب ایک ملک سے گزرتا ہوں تو اس سے 100 گنے اور ملک دیکھتا ہوں، اس سے 100 گنا بڑھ کر مجھے ملک نظر آتے ہیں۔ جب ایک ملک میں نگاہ کرتا ہوں، جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے اور ایک ملک سے گزرتا ہوں تو 100 گنا ملک اور نظر آتے ہیں، اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک نہیں ملتا، اس واسطے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہوں اور انہی خیالات میں مستغرق رہتا ہوں، ڈوبا رہتا ہوں۔ تو خواجہ قطب الدین عوام اللہ تقواہ آنسو بھر لائے اور رو پڑے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک درویش سے یہ مثنوی سنی تھی، ہر آں ملکے کے واپس می گزارم، 200 ملکے وگر درپیش دارم۔ وہ ملک جو میں پیچھے چھوڑ آتا ہوں، ویسے ہی 200 اور ملک میرے سامنے آگے آتے ہیں، میرے سے آگے آتے ہیں۔ وہ ملک جو میں پیچھے چھوڑ آتا ہوں، ویسے ہی 200 اور ملک میرے سے آگے آتے، میرے سامنے ہوتے۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل سلوک اور متحیروں کا گروہ یہ فرماتا ہے، سلوک کے مسافروں کا اور جتنے بھی متحیرین ہیں، حیرت زدہ ہیں، تو ان کا گروہ یہ فرماتا ہے کہ درویش کو سلوک کی راہ میں ہر روز 1,00,000 ملک سے گزرنا چاہیے اور پھر بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ پس جسے عالم غیب سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس کی نگاہ خود درویش ہے، اس کی نگاہ خود درویش ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو اولیاء اسرار کو ظاہر کرتے ہیں، رازوں کو ظاہر کرتے ہیں، وہ شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں،
اور اسی غلبے کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں، اور بعض ایسے کامل حال میں کسی قسم کا بید ظاہر نہیں کرتے، بھید یعنی راز ظاہر نہیں کرتے۔ بس اس راہ میں اہل سلوک کا حوصلہ وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، تاکہ اسرار الہی کو پوشیدہ رکھ سکے، چھپا کر رکھ سکے خدا کے رازوں کو، اس واسطے کہ یہ بھید دوست کے بھید ہیں، یہ جو راز ہے دوست کے راز ہے۔ بس جو کامل حال ہے وہ کبھی بھیدوں کو یعنی رازوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں کئی سال تک شیخ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں رہا، یعنی آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، لیکن یہ کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے دوست کا بھید ظاہر کیا ہو، دوست کے راز کو ظاہر کیا ہو، کبھی نہیں دیکھا، یا اس کا تذکرہ تک کیا ہو، یہ بھی نہیں دیکھا، اور نہ ان انوار کو ذرہ بھر بھی ظاہر کیا جو ان پر نازل ہوتے۔ ایک روز فقیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے فرید، کامل حال وہ شخص ہے جو دوست کی ہدایت میں مکاشفہ نہیں کرتے، مطلب یہ کہ دوست کے راستے میں رازوں کو ظاہر نہیں کرتے اور کسی چیز کو کھولتے نہیں تاکہ دوسرے اس سے واقف نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرید، تو نے دیکھا کہ اگر منصور حلاج کامل ہوتا تو ہرگز دوست کا بھید ظاہر نہ کرتا، دوست کے راز کو ہرگز جو ہے وہ ظاہر نہ کرتے، لیکن چونکہ کامل نہیں تھا اس واسطے دوست کے اسرار کے شربت کا ذرہ بھر اس نے ظاہر کر دیا اور جان سے مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں ہوتے، بے ہوشی کے عالم میں ہوتے، تو سوائے ایک بات کے اور کچھ نہ فرماتے، ایک ہی بات زبان پر ہوتی، اور وہ یہ تھی کہ اس عاشق پر ہزار افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دم مارے، یعنی دم بھرے کہ بھئی میں خدا کا دوست ہوں، اور جو اسرار الہی اس پر نازل ہو ان کو فوراً دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے، تو ایسے عاشق پر ہزار افسوس ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین حسن سنجری قدس سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک بزرگ نے 100 سال سے کچھ اوپر تک، یعنی 100 سال کے سے زائد عرصے تک اللہ تعالی بزرگ و بلند کی عبادت کی، اور جو کچھ مجاہدے کا حق تھا ادا کیا، اس کے بعد اسرار الہی سے ایک بھید اس پر ظاہر کیا گیا، خدا کے اسرار میں سے ایک یعنی خدا کے رازوں میں سے ایک راز اس پر ظاہر کیا گیا۔ چونکہ وہ بزرگ تنگ حوصلہ تھا، یعنی وہ بزرگ کا حوصلہ تنگ تھا، اس لیے اس کی تاب نہ لا کر اسے ظاہر کر دیا۔ دوسرے روز یعنی دوسرے دن جو نعمت اسے عطا کی گئی تھی سب چھین لی گئی اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ، اگر تو اس بھید کو ظاہر نہ کرتا تو دوسرے بھیدوں کے لائق نہ بنتا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تو ابھی 7ویں پردے میں ہے، اس لیے ہم نے اپنی نعمت تجھ سے چھین کر دوسرے کو دے دی۔ خواجہ قطب الاسلام دام تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے فرید، اس راہ میں اہل سلوک کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسرار کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں، رازوں کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پیا ہے، بلکہ پھر بھی حل من مزید یعنی کچھ اور ملے گا کیا، اس کی فریاد کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ کو خط لکھا
کہ وہ شخص کیسا ہے جو محبت کے ایک ہی پیالے سے مست ہو جائے اور اسرار الہی ظاہر کر دے؟ تو اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ وہ بہت ہی کم ہمت اور تنگ حوصلہ ہے، لیکن یہاں ایسے مرد ہے کہ ازل اور ابد کے دریا اور دوست کے اسرار و محبت کے پیالے پیے ہیں، اور آج قریباً 50 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، یعنی 50 سال کے قریب ایک زمانہ ہونے کو آیا ہے کہ حل میں مزید کی فریاد کرتے ہیں، یعنی مزید اور کچھ ملے گا اس کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ میں تجھے منع کرتا ہوں کہ یہ بات نہ کہنا کہ اہل سلوک کے پیر جو اسرار ظاہر کر دیتے ہیں کچھ حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک درویش سب سے یگانہ نہ بن جائے اور ہر وقت مجرد نہ رہے اور کوئی دنیا کی آلائش باقی نہ رہے تو وہ ہرگز قرب کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز 70 سال کے بعد مقام قرب پر پہنچے تو حکم ہوا کہ اس کو واپس کر دو، اس کو واپس کر دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کے بعد قرب کے مقام میں پہنچے تو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ دنیاوی آلائش یعنی گندگیاں اس میں ابھی باقی ہے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی تلاش کی تو پرانی پوستین اور لوٹا ہوا کوزہ اپنے ہمراہ پایا۔ تو یہ یعنی دو چیزیں ان کے ساتھ جب انہوں نے پائی تو اسی سبب سے باریاب نہ ہوئے، کامیاب نہ ہو سکے۔ جب ایسے بزرگوں کی یہ حالت ہے تو تم جیسے کب باریاب ہو سکتے ہیں، جس میں اتنی دنیاوی آلائشیں، دنیا کی اتنی گندگیاں پائی جاتی ہیں۔ بس یا یوں کہیے کہ اس کو ہم خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی تلاش لی تو پرانی پوستین اور ٹوٹا ہوا کوزہ یعنی ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے ساتھ پایا، تو ان کو یعنی دنیا کے اسباب سے بالکل دور کیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں ان کے ساتھ پائی گئی تو اس وجہ سے وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جب ایسے بزرگوں کی یہ حالت ہے تو ہم جیسے کب باریاب ہو سکتے ہیں، جس میں اتنی دنیاوی آلائشیں پائی جاتی ہے۔ پس اے بھائی، درویشی کی راہ پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات ہے۔ یا تو درویش بن جا یا ذخیرہ جمع کرنے والا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب درویش کامل ہو جاتا ہے تو جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ذرہ بھر بھی اس بات میں فرق نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس دعا گو کے یار غار ہیں، دریا کی طرف سیر کر رہے تھے، دریا کی طرف سفر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ دریا کے نزدیک ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لاچار کر دیا، بھوک کی وجہ سے ہم دونوں لاچار ہو گئے۔ وہاں بیابان میں، جنگل میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا، کھانا کہاں ملے گا؟ الغرض کچھ وقت کے بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی۔ ایک بکری اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ میں 2 روٹیاں تھیں اور روٹیاں ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی۔ ہم نے 2 روٹیاں کھا لی۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانہ غیب سے عطا کی ہیں۔ وہ بکری نہیں تھی بلکہ وہ مردان غیب سے کوئی ہوگا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچھو ایک بڑے اونٹ کے قد کا ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر! اسی طرح جیسے کمان تیر سے نکلتا ہے اور دوڑتا ہوا آیا، جو ہی کہ یعنی جیسے ہی کہ دریا کے پاس پہنچا
اپنے تئیں بے دھڑک پانی میں پھینک دیا، یعنی خود کو جو ہے اس نے بے دھڑک پانی میں گرا دیا، پانی میں کود گیا۔ میں نے قاضی کی طرف دیکھا اور قاضی نے میری طرف دیکھا تھا۔ ہم دونوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھید ہے، کچھ راز ہے۔ جو بچھو جلدی جلدی آ رہا ہے، مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں۔ لیکن دریا کے اس کنارے پر کوئی کشتی موجود نہ تھی جس پر سوار ہو کر ہم پار جاتے۔ جب عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو دعا کی کہ اے پروردگار، اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں، یا اللہ اگر ہمیں درویشی کے اندر کمال حاصل ہو چکا ہے تو ہمیں دریا راستہ دے دے۔ تو دریا کو چاہیے کہ وہ راستہ دے تاکہ ہم چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے۔ جو ہی یہ مناجات ہم نے کی، جیسے ہی ہم نے یہ بات چیت کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دریا پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ ہم دونوں پار گئے، وہ بچھو ہمارے آگے تھا اور ہم پیچھے پیچھے چل دیے۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا پڑا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس شخص کو ہلاک کرے۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور ہلاک کر دیا۔ ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے نزدیک جا کر سانپ کو دیکھا جو تقریباً 2.5 من یعنی 2.5 من وزن کا ہوگا۔ ہم نے کہا جب وہ آدمی جاگے تو ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر پڑا ہے، اللہ اکبر، اور قے کی ہوئی ہے، الٹی کی ہوئی ہے۔ ہم از حد شرمندہ ہوئے، بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے، یعنی ہم نہیں آتے تو کتنا اچھا تھا تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شراب خور یعنی شراب پینے والے اور نافرمان کو بچا لیا۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے دل میں نہ گزر چکا تھا، غیب سے آواز آئی کہ اے عزیز، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح یعنی نیک آدمیوں کو بچائیں تو گنہگاروں اور مفسدوں یعنی فساد والوں کو کون بچائے؟ ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے کہ وہ مرد یعنی وہ شخص جو ہے جاگ پڑا اور سانپ کو پاس مرا ہوا دیکھا تو بہت ہی حیران ہوا اور اس فعل سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو جوان تھا وہ خدا رسیدہ بن گیا، خدا تک پہنچ گیا اور 70 حج ننگے پاؤں کیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لطف الہی کی نسیم چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہے خدا کے لطف کی، تو لاکھوں شرابیوں کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے، مسند نشین بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو راندہ درگاہ بنا دیتی ہے، یعنی دھتکار دیتی ہے اور اس کی بارگاہ سے بالکل دور کر دیتی ہے اور سب کو شراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ میں کامل سلوک والے پس اے بھائی اس راہ میں بے غم نہیں ہونا چاہیے، یعنی آدمی کو اس راہ کے اندر بالکل بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دن رات ہر وقت فراق کے ڈر اور خوف سے حیران اور غمگین رہتے ہیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر لعنتی شیطان اپنے انجام کو جانتا تو حضرت آدم صلوات اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا اگر وہ اپنے انجام کو جان لیتا، اور بے شبہ سجدہ کرتا، بالکل سجدہ کرتا، لیکن چونکہ اس لعنتی کو انجام معلوم نہ تھا اور اپنی طاعت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، اس لیے یہ کہہ دیا کہ میں ہرگز خاکی کو سجدہ نہ کروں گا، یعنی ایسے شخص کو میں سجدہ کیوں کروں جو مٹی کا بنا ہو، اس لیے وہ بلا شک و شبہ لعنتی ہو گیا۔
خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور اس کی سب طاعتیں ضائع، بیکار اور اکارت گئی اور واپس اس کے منہ پر ماری گئی۔ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا، اہل اصلاح کے ایک گروہ کو دیکھا کہ 20 کی ٹولی عالم تحیر میں کھڑی ہے۔ 20 کی ٹولی عالم تحیر میں کھڑی ہے اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ رہی ہیں، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے پھر عالم تحیر میں مشغول ہوتے ہیں، لگ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں بھی کچھ مدت تک ان کے پاس رہا۔ ایک دن ان میں سے چند آدمی عالم صحو میں آئے، ہوش کے عالم میں آئے کچھ لوگ، یعنی جو کیفیت تھی کہ ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ کیفیت دور ہوئی کچھ لوگوں سے۔ تو اس دعا گو نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کب سے اس عالم میں مشغول ہیں؟ انہوں نے یعنی یہ عالم آپ کا کب سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 60 یا 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم لعنتی شیطان کے قصے کے خیال میں ہیں، شیطان ملعون کا جو واقعہ ہے اس کے خیال میں ہیں کہ اس نے 6,36,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مردود ہو گیا۔ اس خوف اور حیرت سے ہم کانپ رہے ہیں اور اس عالم تحیر میں پڑے ہیں اور اسی سوچ بچار میں پڑے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اس خوف سے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ رو پڑے اور زبان مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے حیران رہتے، حیرت میں پڑے رہتے، مجھے معلوم نہیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ جو ہی کہ جیسے ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ اٹھ کر عالم تحیر میں مشغول ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے دن ماہ شوال سن 584 ہجری کو پائی بوسی کا شرف حاصل ہوا، پیر کو چومنے کا، قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا علاء الدین کرمانی اور مولانا شمس الدین کے علاوہ اور صاحب بھی خدمت میں حاضر تھے۔ سلوک اور اہل سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک کے سالک وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، محبت کے دریا میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، وہ سالک ہیں۔ اس راہ میں چلنے والے وہ لوگ ہیں، کوئی لحظہ یعنی کوئی لمحہ اور گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ ان پر عشق کا مینا نہ برسے، یعنی عشق کی بارش نہ برسے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ اس میں عالم اسرار سے ہزارہا اسرار پیدا ہوں۔ اسرار کے جو عالم ہے اس سے جو ہے کئی ہزار اسرار یعنی راز پیدا ہو اور عالم سکر میں رہے، اور اگر اس حالت میں 18,000 عالم اس کے سینے میں ڈالے جائیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔ اگر اس حالت میں 18,000 عالم اس کے سینے میں ڈالے جائیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ سمرقند میں میں نے ایک درویش کو دیکھا، جو عالم تحیر میں تھا، حیرت کے عالم میں تھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا، لوگوں سے پوچھا کہ کب سے یہ بزرگ عالم تحیر میں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ 20 سال سے۔ الغرض میں کچھ مدت ان کی خدمت میں رہا۔ ایک دفعہ
ایک مرتبہ اسے عالم صحب میں پا کر یعنی ہوش کے عالم میں پا کر اس سے پوچھا کہ جس وقت آپ عالم تحیر میں ہوتے ہیں تو کیا تمہیں آمد و رفت کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ اس کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ درویش نے کہا کہ اے یارو، جس وقت درویش دریائے محبت میں غرق ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، تو جو کچھ تجلیات کے اسرار یعنی راز اس پر نازل ہوتے ہیں، اسے 18,000 عالم کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ بس یہ عشق بازی کی راہ ہے، یہ عشق بازی کی راہ ہے، راستہ ہے، جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت نہ لے گیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کرے۔ حکم ہوا کہ اے یحییٰ، اگر تو نے دم مارا یعنی کچھ بھی کہا تو یاد رکھ، تیرا نام اپنے محبوں سے، اپنی محبت کرنے والوں کی جو فہرست ہے ان میں سے تمہارا نام کاٹ ڈالوں گا۔ پھر یہ حکایت فرمائی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک پر آرا چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کرے یعنی درخواست کرے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا جناب الہی سے، خدا کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا ہے کہ اگر تو نے دم مارا تو تیرا نام پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یعنی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ اسی وقت خواجہ صاحب قطب الاسلام آپ دیدہ ہوئے یعنی آپ کی آنکھیں بھر آئی اور فرمایا کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ در حقیقت سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے، اس واسطے کہ دوستی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجا لائے، اور دوسرے یہ کہ شاید اسی بہانے سے یاد کرے۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ پر کوئی بلا نازل ہوتی تو آپ خوشی مناتی اور کہتی کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یاد کیا ہے۔ آپ پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی آپ خوش ہو جاتی، کہتی کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یعنی خدا نے یاد کیا، اور جس روز مصیبت نازل نہ ہوتی تو آپ رو کر کہتی کہ آج کیا ہو گیا اور مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی، کون سی غلطی ہو گئی کہ دوست نے اس بڑھیا کو یاد نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام شیخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ راہ سلوک میں یہ بات ہے کہ جو شخص محبت کرے الحمدللہ، جو شخص محبت کرے اور محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی مصیبت کو خواہش سے چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے، کیونکہ اہل معرفت کے نزدیک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے، دوست کی مصیبت دوست کی خوشی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس روز یعنی جس دن دوست کی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے آج نعمت ہم سے چھن گئی، اس واسطے کہ راہ سلوک میں دوست کی رحمت دوست کی مصیبت ہوتی ہے۔ مردان غیب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی سے مردان غیب کی ملاقات ہوتی ہے پہلے وہ اسے آواز دیتے ہیں، اور جب وہ اس میں پکا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتے ہیں، یعنی خود کو اب اس پر ظاہر کرتے ہیں، پہلے آواز دیتے ہیں پھر اسے مجلس سے بلا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس دعا گو کا ایک یار یعنی ایک دوست شیخ عثمان سنجری جو ہم خرقہ بھی تھا، یعنی ان دونوں کو ایک ہی شیخ کی طرف سے خرقہ عطا کیا گیا،
وہ از حد مشغول حق تھا، تو بہت زیادہ مشغول تھا خدا کی یاد میں، چنانچہ اسے مردان غیب آواز دیا کرتے تھے، چونکہ شیخ نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا تھا، اس لیے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایک دن وہ یاروں کے ہمراہ یعنی یاروں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شیخ کے آنے پر لبیک کہا تو انہوں نے کہا کہ آتے ہو یا ہم چلے جائیں؟ یوں ہی کہ اس نے یہ بات سنی، جیسے ہی اس نے یہ بات سنی مجلس سے اٹھ بیٹھا اور آواز کی طرف چلا گیا، ہم سے دور، یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا اور اسے کہاں لے گئے۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر چلنے والا ایک خاص سمت میں چلتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالیت کی امید رکھتا ہے تو یقیناً وہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو وہاں پر شیخ برہان الدین نام ایک بزرگ یعنی شیخ برہان الدین نام کے ایک بزرگ جو خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھا اور از حد بزرگ تھا، یعنی جو شیخ برہان الدین نام کے بزرگ تھے تو یہ بہت زیادہ بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے۔ ہم نے بھی اس کے پیچھے اس طرح طواف کرنا شروع کیا کہ جہاں وہ قدم رکھتا ہم بھی وہیں رکھتے، چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھا، سمجھ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری ظاہری متابعت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میری ظاہری پیروی کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنی ہے تو باطنی کرو۔ یہ اوپر کے جو حال ہے میرا کہ میں جہاں قدم رکھ رہا ہوں تم اس پر قدم رکھ رہے ہو، اس کی پیروی مت کرو، میرا اندر کا جو حال ہے اس کی پیروی کرو، اور جو ہمارا عمل ہے اس پر کاربند رہو، اس پر پابند رہو۔ ہم دونوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو شیخ مذکور نے یعنی شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ایک دن میں 20,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ تو ہم دونوں نے اس بات سے بڑا تعجب کیا کہ یہ بزرگوار کیا کہتے ہیں۔ ہم نے خیال کیا کہ اس نے شاید ہر صورت کا کوئی خاص حصہ زبانی یاد کیا ہوگا۔ اتنے میں اس نے سر اٹھا کر مجھے کہا کہ خبردار، ایسا نہیں، بلکہ ہم حرف بحرف پڑھتے ہیں۔ مولانا علاء الدین کرمانی بھی حاضر مجلس تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کرامت ہے۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے فرمایا کہ جو بات عقل میں نہ آ سکے وہی کرامت ہے، وہی کرامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آپ کی آنکھیں بھر آئی اور کہا کہ جو شخص حقیقت کے مرتبے پر پہنچا ہے اپنی نیک اعمالی کے باعث پہنچا ہے، اپنے نیک عملوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگرچہ فیض سب پر ہوتا ہے لیکن تاہم کوشش لازم ہے، ساتھ ہی یعنی کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ فیض اگرچہ سب پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجلس میں آنے اور پیر کی خدمت میں بادب بیٹھنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگہ دیکھے وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ آئندہ جگہ بھی اس کی وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ دعا گو یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں شیخ معین الدین حسن سنجری کی خدمت میں مولانا صدر الدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اپنا حال بیان فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں لکھ دیا گیا کہ مولانا صدر الدین کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا صدر الدین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے
اور اصحاب گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ کے صحابہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، ایک نے اس حلقے میں جگہ پائی، وہ وہیں بیٹھ گیا، دوسرا جس نے اس حلقے سے باہر جگہ دیکھی وہ وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرے نے جب جگہ نہ پائی تو وہ واپس چلا گیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حلقے میں جگہ پائی اس کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، اور جو حلقے سے پیچھے بیٹھا ہے ہم اس سے بہت شرمندہ ہیں، اور قیامت کے دن ہم اسے رسوا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جو چلا گیا، جو ہماری رحمت سے دور ہو گیا اور محروم رہا، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ جو شخص چلا گیا اگر وہ نہ چلا جاتا تو کیا کرتا؟ خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجلس میں جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے اور اسی جگہ بیٹھا رہے، کیونکہ آئندہ جگہ بھی وہی ہوتی ہے، یا حلقے کے پیچھے بیٹھ جائے لیکن ہر حال میں دائرے کے درمیان نہ بیٹھے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ میں لکھی گئی ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مجلس کے درمیان میں بیٹھتا ہے وہ لعنتی ہے۔ پھر پیر کی دعا اور بد دعا کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا زبان مبارک سے کہ دعا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نیک اور دوسرے بد، کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ایک مرتبہ شیخ معین الدین حسن سنجری قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز میں اپنے پیر شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ العزیز کے سامنے کھڑا تھا کہ شیخ برہان الدین نام ایک درویش جو شیخ معین الدین حسن سنجری کا ہم خرقہ تھا، اپنے ہمسائے سے اپنے پڑوسی سے تنگ ہو کر اس کا گلہ کرتا ہوا، اس کی شکایت کرتا ہوا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر شیخ نے پوچھا کہ میں تجھے کچھ ملول سا دیکھتا ہوں، مطلب تجھے کچھ دیکھ رہا ہوں کہ تو اکتا گیا ہے اور تیرے اندر کچھ اکتاہٹ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے سر جھکا کر عرض کیا کہ میرا ہمسایہ ہے، یعنی میرا پڑوسی ہے، میں اس سے ہمیشہ تنگ رہتا ہوں، اس واسطے کہ اس نے اپنا مکان بلند بنوایا ہے، اونچا بنوایا ہے اور ہر بار چھت پر چڑھتا ہے، اور اس دعا گو کے گھر کی بے ستری ہوتی ہے، ہمارے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ جو ہی کہ اس نے یہ عرض کی، جیسے اس نے یہ کہا فوراً شیخ عثمان نے فرمایا، خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ اسے معلوم ہے کہ تم ہم سے تعلق رکھتے ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ تم ہم سے تعلق رکھتے ہو، سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ تو اس نے عرض کی کہ ہاں۔ خواجہ نے دعا کی کہ کیا وہ چھت سے نہیں گرتا، یعنی یہ کہہ دیا کہ کیا وہ چھت سے گرتا نہیں اور اس کی گردن نہیں ٹوٹتی، کہ وہ ایسا چھت پر چڑھ کر مطلب بے ستری کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، تو کیا وہ چھت سے گرتا نہیں اور اس کی گردن نہیں ٹوٹتی؟ تو وہ فقیر آداب بجا لا کر گھر واپس گیا۔ ابھی آدھا راستہ گیا ہوگا، محلے والوں کا شور سنا کہ درویش کا فلاں ہمسایہ، فلاں پڑوسی چھت سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اجمیر میں شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان دنوں پتھورا یعنی پرتھوی راج زندہ تھا، اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو جو یہ فقیر یہاں سے چلا جائے، اور یہ بات ہر شخص کو کہا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر شیخ معین الدین نے بھی سن لی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ
نے جب یہ سنا، اور درویش بھی اس وقت موجود تھے، آپ اس وقت حالت سکر میں تھے، آپ جو ہے اس وقت ایک الگ کیفیت میں تھے، فوراً آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبے میں ہی آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، یہ کلمات نکلے کہ ہم نے رائے پتھورا کو زندہ ہی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری کا لشکر چڑھ آیا اور شہر کو لوٹ مار کرنے کے بعد پتھورا کو زندہ پکڑ کر لے گیا، پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر لے گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش ایک پیالے میں آگ رکھتے ہیں، یعنی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے میں پانی یعنی نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہی فوائد بیان کر رہے تھے کہ ملک اختیار الدین اس قصبے کا مالک آیا اور آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، اور کچھ نقد جو ہے کچھ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی، لیکن شیخ نے حاضرین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے خواجگان کی رسم ہے کہ ہم کسی کی نظر قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ نقدی اوروں کے لیے ہیں۔ الغرض اس بوریے کو جس پر کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا، اس بوریے کو، اس ٹاٹ کو جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا، اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوریے کے نیچے سونے کی تھیلیوں کی نہر جاری ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اسے اختیار الدین جس شخص کو الہی خزانے سے اس قدر مال و زر دے، وہ اختیار الدین کا زر و مال یعنی مال اور سونا وغیرہ کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ اے شمس الدین جا، اسی کو دے دے اور کہہ دے کہ خبردار دوبارہ درویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش نہ آنا، نہیں تو نقصان اٹھائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ معین الدین اور شیخ وحید کرمانی اور شیخ شہاب الدین، شیخ احد کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور دعاگو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا۔ اس وقت آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سلطان شمس الدین خدا اس کی دلیل کو روشن کرے، ابھی 12 سال کا تھا اور ہاتھ میں پیالہ لیے جا رہا تھا۔ بزرگوں کی نگاہ جب اس پر پڑی تو فوراً شیخ معین الدین کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ لڑکا جب تک دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک دعا بہت اچھی ہوتی ہے، خصوصاً وہ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے۔ پھر بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ بیعت دوبارہ ہو سکتی ہے، اس واسطے کہ اگر کوئی بیعت سے پھر جائے یا اس میں شک پڑے تو اثر نو بیعت کر لینی جائز ہے، یعنی نئے سرے سے بیعت کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام برہان الملت والدین کے روضہ مبارک میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کرنے سے پیشتر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کرنے سے پہلے جب مکے کا ارادہ کیا، مکہ شریف جانے کا جب ارادہ کیا تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مکے والوں کی رسالت کرو، یعنی مکے والوں تک پیغام پہنچا دو۔ اسی اثنا میں، اسی دوران دشمنوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ دشمن نے عثمان ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سارے اصحابوں کو یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ آؤ اثر نو بیعت کرو، نئے سرے سے بیعت کرو اور مکہ جائیں اور ہم سب یکساں لڑائی کریں، ایک ساتھ لڑیں گے۔ یاروں نے حکم کے مطابق نئے سرے سے بیعت کی، اور اس وقت آپ درخت کے تلے یعنی درخت کے نیچے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی تھا جسے ابن رکوع کہتے ہیں،
یا ابن رکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی اثر نو نئے سرے سے بیعت کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے پہلے بھی بیعت کی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت ہم سب یکساں حرمت سے جاتے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ آپ نئے سرے سے ہمیں بیعت کریں، نئے سرے سے آپ ہم کو بیعت کریے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیعت سے مشرف فرمایا، یعنی اس کو پھر بیعت کرائی۔ پھر خواجہ قطب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہی سبب ہے جو اثر نو بیعت کر سکتے ہیں۔ دعا گو نے التماس کی، یعنی درخواست کی کہ اگر پیر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے شیخ کا جامہ ہی سامنے رکھ لے اور بیعت کر لے، شیخ کا لباس ہی سامنے رکھ لے اور بیعت کر لے۔ پھر فرمایا کہ کوئی تعجب نہیں کہ شیخ معین الدین بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، اور اسی سبب سے یہ دعا گو بھی اسی طرح بیعت کرتا ہے۔ اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں ذکر شروع ہوا تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درویش کو بغداد میں کسی قصور کے بدلے پکڑا، ایک جرم کے بدلے ایک درویش کو بغداد میں پکڑ لیا گیا، اور اس درویش کی نظر پیر کی قبر پر پڑی۔ فوراً کعبے سے منہ پھیر کر اپنے شیخ کی قبر کی جانب رخ کر لیا۔ جلاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبلے سے منہ کیوں پھیرا؟ تو اس نے کہا کہ میرا منہ اپنے قبلے کی طرف ہے، تو اپنا کام کر۔ درویش اور جلاد میں ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، سردار کا حکم آیا کہ اس درویش کو چھوڑ دو۔ خواجہ قطب الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر، یعنی آپ کی آنکھیں بھر آئی اور آپ نے فرمایا سچا عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اس نے درویش کو قتل ہونے سے بچا لیا، درویش کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین قدس سرہ العزیز اپنے صحابیوں کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سلوک کی باتیں ہو رہی تھی۔ جب آپ دائیں طرف دیکھتے آپ اٹھ کھڑے ہوتے۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ شیخ صاحب کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تمام لوگ حیران ہیں۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ قیام کیا، یعنی کئی بار کھڑے ہو گئے۔ الغرض جب سب دوست اور لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک دوست جو شیخ کا منظور نظر تھا، بہت خاص تھا، اس لیے موقع پا کر عرض کی کہ آپ جس وقت ترغیب دیتے تھے، رغبت دلاتے تھے، دلچسپی دلاتے تھے، تو ہر مرتبہ آپ قیام کیوں کرتے تھے، کیوں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کس کی تعظیم کے لیے آپ یہ قیام کیا تھا؟ تو شیخ معین الدین یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے پیر یعنی عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، بس جب اپنے پیر کی قبر کی طرف دیکھتا تھا تعظیم کے لیے اٹھتا تھا، بس میں اپنے پیر کے روضے کے لیے قیام کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ مرید کو اپنے پیر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں یکساں خدمت کرنی چاہیے، ایک جیسی خدمت۔ چنانچہ جس طرح اس کی زندگی میں خدمت کرتا تھا، اسی طرح اس کے مرنے کے بعد یعنی انتقال کے بعد بھی اس کے لیے لازم ہے کہ بلکہ مناسب ہے کہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ پھر سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دعا گو کے نزدیک یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع میں کچھ ایسا ذوق ہے، لطف ہے کہ مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا جتنا کہ سماع میں آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صاحب طریقت اور مشتاق حقیقت کے جو شوقین ہوتے ہیں، لوگوں کو سماع میں اس قسم کا ذوق حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ بدن میں آگ لگ اٹھتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو لقاء کہاں ہوتا، ملاقات کہاں ہوتی اور لقاء کا لطف ہی کیا ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ علی سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں تھے، وہاں سماع ہو رہا تھا
اور قوال یہ قصیدہ گا رہے تھے، یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زبا از غیب جانے دیگرست۔ خنجر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خنجر تسلیم کے مقتولوں کو، یعنی تسلیم و رضا کے خنجر سے جو لوگ قتل ہوئے، ان کو ہر وقت غیب سے ایک اور ہی جان ملتی ہے، ایک اور نئی جان ملتی ہے۔ ہم دونوں میں اس ہیبت نے کچھ ایسا اثر کیا، یعنی خواجہ بابا فرید الدین اور قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں اس ہیبت نے کچھ ایسا اثر کیا کہ ہم 3 دن رات اسی، یا یوں کہیے ہیبت کے بجائے اس کو بیت کہتے ہیں شعر کو، تو اس شعر نے کچھ ایسا اثر کیا کہ ہم 3 دن رات اسی بیت میں مدہوش رہے، اسی شعر کے اندر ہم بے ہوش رہے، اسی میں ڈوبے رہے۔ پھر جب ہم گھر آئے تو پھر بھی قوالوں سے یہی سنتے، چنانچہ 3 دن رات اور بھی ہم اس بیت کی حالت میں رہے، اس شعر کی حالت میں رہے کہ ہمیں اپنے آپ کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی، کچھ سمجھ نہ رہی۔ اس طرح 7 دن اور 7 راتیں ہم نے اسی بیت میں گزاری، اور ہر مرتبہ جب گانے والے یہ گاتے تو ہم پر ایک خاص قسم کی حالت طاری ہوتی جس کا بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ 12 آدمیوں کی ایک جماعت عالم حیرانی میں کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے۔ وہ دن رات متحیر رہتے ہیں، حیرت میں رہتے ہیں، عالم تحیر میں رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم حیرانی میں محو ہو جاتے۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ہاں، اولیاء اللہ کا یہی خاصہ ہوتا ہے، ان کی خاصیت یہی ہوتی ہے جو ان میں ہے کہ اگرچہ وہ متحیر تھے لیکن نماز کا وقت فوت نہ ہونے دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ حیرت کے عالم میں اتنے محو ہو جاتے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نماز کا جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھتے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معیر الدین حسن سنجری کے ہمراہ ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے میں سفر کر رہا تھا، تو چلتے چلتے ہم ایک شہر میں پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جو ایک کٹیا میں، ایک جھوپڑی میں معتکف ہے، اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور غار کے اندر کھڑا ہو کر دونوں آنکھیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے ہیں، جیسا کہ کوئی سوکھا ہوا ڈھانچ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ دیکھ کر شیخ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اگر تو کہے تو چند روز یہاں ٹھہر جائے، رک جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ بصر و چشم، بالکل۔ غرض دیکھے ہم تقریباً 1 مہینہ اس کے پاس رہے۔ اس عرصے میں ایک روز وہ بزرگ عالم تحیر سے ہوش میں آیا، عالم تحیر سے ہوش میں آیا۔ ہم نے اٹھ کر سلام علیک کی، یعنی سلام دعا کی، اس نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے عزیزو، تم نے تکلیف اٹھائی، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس واسطے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے وہ کسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھ گئے تو حکایت یوں بیان کرنی شروع کی کہ میں شیخ محمد اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں میں سے ہوں، اور تقریباً 30 سال سے عالم تحیر میں مستغرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں۔ مجھے رات دن کی کوئی تمیز نہیں، رات دن کا کچھ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آج اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے مجھے سہو یعنی ہوش میں لایا۔ اے عزیزو، تم واپس چلے جاؤ، خدا تمہیں اس تکلیف کا اجر دے گا، لیکن ایک بات فقیر کی یاد رکھنا کہ جب تم نے راہ طریقت میں قدم رکھا ہے تو دنیا اور نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہ ہونا، نفسانی خواہشات کی طرف نہ جھکنا، اور خلقت سے یعنی لوگوں سے کنارہ کشی کرنا،
ان سے دور رہنا، اور جو تمہیں نظر و نیاز ملے اسے اپنے پاس جمع نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو خطا کھاؤ گے، غلطی کر جاؤ گے۔ جب اس بزرگ نے نصیحت کی تو پھر عالم تحیر میں محو ہو گیا۔ نصیحت کرنے کے بعد پھر وہ واپس اپنی کیفیت میں چلے گئے اور ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ جب خواجہ قطب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو ختم کیا تو پھر عالم سکر میں محو ہو گئے، یعنی آپ بھی اپنی کیفیت میں چلے گئے اور دعا گو واپس چلا آیا۔ ایک ویرانے میں گھر بنایا ہوا تھا، وہاں آ کر یاد الہی میں مشغول ہوا۔ الحمدللہ علی ذلک، بحمدہ تعالی آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا اور ہم اس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور فوائد السالکین کی اگلی مجلس کو ہم دوسری نشست میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، بزرگان دین اور بالخصوص خواجگان چشت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، آمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔